اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ معراج کا عنوان گفتگو خصوصیت کے ساتھ سفر امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 28 رجب ہے۔ 28 رجب کا دن وہ دن کہ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ وہ سفر کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر ترین اصحاب کے ساتھ مدینے سے کربلا کا کیا۔ یوں تو اولین تا آخرین میں بہت سے انبیاء علیہ السلام، اوصیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور ایک دوسری جگہ تشریف لے گئے اور اس مقام کو اپنا مسکن بنا لیا۔ لیکن تاریخ اسلام کے اندر 2 ہجرتیں ایسی ہیں کہ ان کا تذکرہ کیے بنا تاریخ اسلام آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پہلی ہجرت ہے، پہلا سفر ہے کہ یوں تو خود رسول خدا نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے سفر کیے، لیکن جو ہجرت رسول خدا نے مکے سے مدینے میں کی ہے، اس ہجرت کو بیان کیے بنا تاریخ اسلام مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول خدا نے ہجرت کی، اس وقت سے ہجری سال کا آغاز ہو گیا۔ کیسی ہجرت؟ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے رسول خدا کو یہ حکم دیا کہ اے میرے حبیب، اب آپ ہجرت کر جائیے مکے سے مدینے کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ رسول خدا نے ہجرت فرمائی، اور کس شان سے ہجرت کی۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ ایسا کہ یہ ہجرت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی کہ جب تک مولا کائنات کا تذکرہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول خدا نے مولا کائنات کو بلایا اور بلا کر کہا، یا علی، میرے پاس چند امانتیں موجود ہیں مکے والوں کی، وہ امانتیں جن کی ہیں ان کے حوالے کر کر یا علی تم کل میرے پاس آ جانا مدینے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے رسول خدا سے کچھ سوال نہ کیا اور چادر تان کر رسول خدا کی بستر پر ایسے سوئے
ایسے سوئے کہ 40 قبیلوں کے سرداروں کی برہنہ تلواریں رات بھر اس مقام پر مولا کائنات کے گرد طواف کرتی رہیں، اور ایک مرتبہ میرا مولا کائنات اس شان سے شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا کہ ایک مرتبہ یہ کہنا پڑ گیا کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ ایک مرتبہ علی بستر رسول پر سوتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو مرضی معبود کو خرید لیتے ہیں، یعنی اس رب نے علی کا سونا خریدا اور علی نے خدا کی مرضی کو خرید لیا۔ ہجرت اس طرح سے ہوئی کہ یہاں پر مکے میں یہ حالات ہیں اور وہاں رسول خدا ہجرت فرما رہے ہیں، اور رسول خدا نے اپنی اونٹنی کو یہ حکم دے دیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدینے والوں نے بہت چاہت کے ساتھ رسول کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی، اور رسول خدا نے بھی ان کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ اب ہر مدینے میں رہنے والا انصاری یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا اسی کے گھر ٹھہریں اور اس کے گھر کو اپنا مسکن بنا لیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ یہ میری اونٹنی جس کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو جائے گی وہی گھر میرا مسکن ہوگا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے۔ ویسا ایک مرتبہ اونٹنی چلی اور اونٹنی جس شخص کے در پر آ کر کھڑی ہو گئی ان کا نام صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھا، اور ابو ایوب انصاری کے گھر کو رسول خدا نے اپنا مسکن بنا لیا۔ یہ ہجرت ہے رسول خدا کی۔ وہیں تاریخ اسلام میں ہمیں ایک دوسری ہجرت بھی نظر آتی ہے، اس کی کہ جس کے لیے رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی فقیر شام کا مرگ ہو جاتا ہے اور ایک مرتبہ اس کا بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام یزید جیسے کی بیعت کر لیں، اور اس وقت میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس ایک مرتبہ القصہ مختصر، ولید کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام گئے ہیں تو 18 بنی ہاشم کو ساتھ لے کر گئے، اور ایک مرتبہ جب ولید کے دربار میں داخل ہونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی بھانجا، میرا کوئی بھتیجا میرے ساتھ ولید کے دربار میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب حیدری ہیں، یہ سب کے سب اس طرح سے حیدر کرار کے جانشین ہیں کہ اگر یہ سب کے سب ولید کے دربار میں میرے ساتھ گئے اور ولید نے ذرا سی بھی کوئی کوتاہی کر دی تو پھر مدینے میں ہی کربلا برپا ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ امام حسین ولید کے دربار میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ میرے مولا کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ مولا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ عباس با وفا، کہ جس کی وفاؤں پر میں قربان، میرے ماں باپ فدا، ایک مرتبہ مولا کے قدموں کے نشانوں کو چومتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا ٹھہرے اور ٹھہر کر کہتے ہیں عباس، اے میری جان عباس، میں نے کہا ہے نا کہ میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی بھانجا میرے ساتھ ولید کے دربار میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ غازی کے لبوں پہ یہ ارشاد ہوا کہ اے آقا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ ولید کے دربار میں نہیں جائے گا۔ آقا، میں تو کنیز کا بیٹا ہوں،
میں تو آپ کا رشتہ دار نہیں، میں تو آپ کا بھائی نہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ بس عزاداران حسین ایک مرتبہ ولید کے دربار سے مولا واپس اپنے گھر آ گئے اور آ کر کہا خود غازی ابوالفضل عباس سے کہ اے عباس، محضر حسینی کو تیار کرو کہ اب ہم مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اہل مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ آخری لمحات، وہ آخری شب آ گئی کہ جس شب رسول خدا کے روضے پر ایک مرتبہ میرا مولا حسین داخل ہوا اور داخل ہو کر کہتا ہے نانا، نانا حسین مدینے چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا حسین آخری سلام کرنے کے لیے نانا آپ کے روضے پر آیا ہے۔ نانا ارے دل کے پیاروں کی ارے بستی بسائے گا حسین، ارے اب واپس پلٹ کے مدینے میں نہ آئے گا حسین، ارے جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا نانا حسین، اب نہ مدینے میں آئے گا۔ ارے یہ کہہ کر جیسے ہی ارے قبر رسول سے امام حسین لپٹے ہیں نا، ایک مرتبہ ارے آواز رسول آئی حسین ارے 3 دن سے نہیں تیری مادر کو قبر میں چین، 3 دن سے نہیں تیری مادر کو قبر میں چین، ارے رات آئی تھی ارے میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، ارے گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، ارے گھر میرا چھوڑ کر جاتا ہے میرا لال حسین۔ عزاداران حسین، یہاں ہمیں تاریخ نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام ارے جب نانا کے روضے پر گئے ہیں نا آخری سلام کے لیے تو اس طرح سے گئے کہ جیسے کوئی شہنشاہ کسی شہنشاہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ میرا وہی مولا ارے جب بھائی کی قبر پر آیا ہے نا تو اس طرح سے آیا کہ جیسے کوئی بادشاہ ارے کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ میرا وہی مولا ارے جب ماں کی قبر پر آیا تو اس طرح سے گھٹنیوں کے بل چلے ہیں حسین کہ جیسے کوئی شیر خوار بچہ ارے اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ ارے قبر فاطمہ زہرا سے لپٹ کر کہا اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ عزاداران حسین، ارے ماں کی قبر سے ارے حسین نے وداعی لی، ارے تمام سفر کو اختیار کیا، ارے سامان اٹھا، ارے اونٹوں پہ لد گیا، ارے وہیں پہ حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا دیکھ رہی ہے، ارے ہر کوئی جا رہا ہے بابا کے ساتھ لیکن مشیت الہی ہے فاطمہ صغرا کو ارے امام حسین علیہ السلام ام سلمہ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ارے بار بار فاطمہ صغرا ہر ایک سے کہتی ہیں ارے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، ارے سب سے کہہ رہی ہیں لیکن مشیت الہی ہے، ارے فقط امام حسین جانتے ہیں کہ فاطمہ صغرا کو لے کر سفر نہیں اختیار کرنا۔ ارے وہ وقت بھی آ گیا، فاطمہ صغرا دیکھ رہی ہیں ارے بخار کی شدت ہے، ارے جب ایک مرتبہ ام رباب علیہ السلام کے حجرے سے علی اصغر کا جھولا بھی ارے اونٹ پر سوار کروا دیا گیا، ایک مرتبہ ارے ام رباب کے پاس آئیں، ارے بی بی نے سوچا ارے میرا بھیا ہے، ارے ابھی فقط 18 دن کا ہے، ارے ریگستان کا سفر ہے، ارے گرمی کے دن ہے، میرا بھیا تو کل ملا کے رہ جائے گا، ارے کیوں نہ میں علی اصغر کو اپنے پاس روک لوں۔ ارے یہ سوچ کر بی بی نے آغوش میں بھیا کو لیا، علی اصغر بھی ہمک کر بہن کی آغوش میں چلے گئے۔ ارے ہر بی بی نے چاہا کہ ایک مرتبہ علی اصغر کو واپس اپنی آغوش میں لے لیں اور سفر کو اختیار
اختیار کریں لیکن علی اصغر بہن کی آغوش سے جدا نہیں ہوتے۔ امام حسین گھر میں داخل ہوئے، بی بی کے پاس آئے، فاطمہ صغریٰ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر جھک کر علی اصغر سے کچھ کہا۔ جیسے ہی باپ نے کچھ کہا ہے نا، بچہ ہمک کر باپ کی آغوش میں آ گیا۔ امام حسین نے یقیناً یہی کہا ہوگا، اے علی اصغر، کیا ہرملہ کا تیر کھانے ہمارے ساتھ کربلا نہ چلو گے؟ ہاں عزادارو، باپ کی آغوش میں بچہ ہے، وہ وقت بھی آ گیا۔ ہر کوئی جانے لگا کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر بہن کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، اے فاطمہ صغریٰ، پریشان نہ ہونا، یہ بھیا جب بھی صحرا سجائے گا اپنی بہن کو لینے ضرور آئے گا۔ اور یہ کہہ کر ایک بھائی بہن سے جدا ہو گیا اور وہ نقش قدم کہ جو علی اکبر کے تھے وہاں پر یاس و حسرت کی تصویر بنے۔ فاطمہ صغریٰ زہرا کی حویلی میں انتظار کرتی رہی اور واپس پلٹ کر نہ علی اکبر آئے، نہ علی اصغر آئے اور نہ امام حسین آئے۔ اِنَّ تَقَبَّلْ مِنَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔